بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید۔ ٹیم منصور علی خان سے میں ہوں محمد عثمان۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک تشویشناک خبر آئی ہے۔ حملہ ہوا ہے، کہاں اور کیسے ہوا ہے، اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ نواز شریف اور جنرل باجوہ صاحب کے درمیان رابطہ ہوا تو رابطہ کار کون تھا اور اس نے کیا پیغام رسانی کی، اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اور عمران خان کے علاوہ ایک اور صادق اور امین کے دعوے دار سامنے آ گئے ہیں، کون ہیں وہ اور کس نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا، اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ویڈیو کے آغاز میں آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں۔ تو جناب خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جناب نئے سال کے آغاز پر پہلی خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 روپے 19 پیسے فی لیٹر تک کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ اگلے 15 روز کے لیے برقرار رہیں گی۔ مٹی کے تیل کی قیمت جو ہے اس میں 2 روپے 19 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت جو ہے وہ 1 روپے 11 پیسے مہنگا کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ تو اس لیے نئے سال پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قیمتیں جو ہیں وہ جیسی پہلے تھیں، پچھلے سال تھیں، وہی قیمتیں اگلے 15 روز کے لیے تو وہی رہیں گی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے قافلے پر ڈیرہ اسماعیل خان میں مبینہ طور پر حملہ ہوا ہے۔ یہ تمام چینلز پر رپورٹ ہوا ہے اور پہلے یہ رپورٹ ہوتا رہا کہ ترجمان مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پر انٹرچینج پر فائرنگ کی گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مولانا فضل الرحمان حملے میں محفوظ ہیں۔ ترجمان مولانا فضل الرحمان یعنی مفتی ابرار صاحب کے مطابق مولانا فضل الرحمان بڑے قافلے کے ساتھ اپنے بیٹے مولانا اسجد کے ولیمے میں جا رہے تھے کہ یارک انٹرچینج پر قافلے پر حملہ کیا گیا اور قافلے پر 2 اطراف سے فائرنگ کی گئی، یہ انہوں نے کہا۔ یہ ابتدائی معلومات تھیں، لیکن اس سے کچھ دیر بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فائرنگ مولانا فضل الرحمان یا ان کی گاڑی پر نہیں ہوئی، بلکہ فائرنگ کے وقت تو مولانا صاحب گھر پر موجود تھے۔ ادھر آر پی او ناصر محمود صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملہ نہیں ہوا، مولانا فضل الرحمان موقع پر موجود نہیں تھے۔ یارک انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کو بھرپور جواب دیا جو کہ فرار ہو گئے۔ لیکن یہ جو بھی معاملہ ہے یہ کافی تشویشناک ہے کہ اگر جے یو آئی کا قافلہ ہے یا ان کے لوگ ہیں، مولانا صاحب اگر خود بھی نہیں تھے، جو کہ اچھی بات ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کے ساتھی بھی سب محفوظ ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن وہ جو ایک خدشات ان کی طرف سے پہلے بھی آ رہے تھے کہ جی الیکشن کمپین کرنے میں ان کو مشکلات ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے، موسم کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، لیکن سیکیورٹی کا جو کنسرن تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ بہرحال ابھی تک تو ہم 8 فروری کی طرف ہی جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ 8 فروری کو ہم الیکشن کی طرف جائیں گے اور عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ امید ہے کہ مولانا صاحب کے جو بھی خدشات ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی جناب ابھی تک کی بڑی خبر جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اچھا، ادھر جناب سعودی ولی عہد سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو ملنے والے تحائف کی قیمت سے متعلق نیب کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے۔ جیو نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ جی نیب رپورٹ کے مطابق دبئی سے تخمینہ لگوانے پر معلوم ہوا کہ پاکستان میں تحائف کی قیمت کم لگا کر خزانے کو 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 3 ارب 16 کروڑ کے تحفوں کی قیمت پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ لگائی گئی۔ نصف رقم یعنی 90 لاکھ ادا کر کے تحائف بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی نے رکھ لیے، یہ رپورٹ بتا رہی ہے جی۔ اور اسی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تحائف کی درست قیمت جانچنے کا نظام پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی ادارہ سعودی شہزادے سے ملے جیولری سیٹ کی قیمت نہ جان سکا۔ رپورٹ کے مطابق ایف بی آر کسٹمز کی کمیٹی نے تحائف کی قیمت لگانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ تحائف کی قیمت لگانے کے سلسلے میں انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژن سے بھی رابطہ کیا گیا۔ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژن نے بتایا کہ جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی ہی غیر فعال ہے، جبکہ جیمز اینڈ جیولری ٹریڈرز ایسوسی ایشن بھی قیمت کا اندازہ نہ لگا سکی۔ رپورٹ کے مطابق تحائف کی قیمت جاننے کے لیے پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے بھی قیمت بتانے سے معذوری ظاہر کی۔ برطانیہ، عرب امارات، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ ایم ایل اے بھیجے، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ نیب رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ جنرل کے ذریعے ایمبو امپیکس ایف زیڈ ای کے عمران بشیر کی خدمات لی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ تحائف کی اصل قیمت 3 ارب 16 کروڑ 55 لاکھ روپے بنتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان اور بشریٰ بی بی 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ روپے ادا کر کے ہی تحائف رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف 90 لاکھ ادا کر کے تحائف رکھ لیے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سرکاری افسران کے خلاف رشوت یا مالی فوائد لے کر کم قیمت بتانے کے ثبوت نہیں ملے۔ مالی فوائد کے ثبوت نہ ہونے پر سرکاری افسران کو ملزم نہیں بنایا گیا۔ تو یہ جناب یہ معاملہ تھا توشہ خانہ کا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں الیکشن کی طرف ذرا۔
جی لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 122 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ریٹرننگ افسر کی جانب سے جاری 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان کو سزا سنائی۔ عمران خان کو اخلاقی پستی کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ عمران خان کی سزا تاحال معطل یا کالعدم قرار نہیں ہوئی۔ عمران خان کی نااہلی 5 سال کے لیے ہوئی۔ عمران خان کی نااہلی بھی معطل یا کالعدم نہیں ہوئی۔ بانی PTI کو آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل کیا گیا۔ RO کے فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان کے خلاف شکایت کنندہ کے اعتراضات قانونی ہیں، لہٰذا NA 122 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب NA 89 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر محمد کفایت اللہ کی طرف سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے تفصیلی فیصلے میں بتایا گیا کہ کاغذات پر اعتراضات امیدوار خرم حمید اور ووٹر خلیل الرحمان کی جانب سے دائر کیے گئے، جس میں کہا گیا کہ بانی PTI سزا یافتہ ہیں، کاغذات نامزدگی پر دستخط جعلی ہیں۔ ریٹرننگ افسر کے مطابق بانی PTI سوشل سیکیورٹی کے 36,88,680 روپے کے نادہندہ ہیں۔ ریکارڈ کا جائزہ لینے سے پتہ چلا کہ وکلاء نے واجبات ادائیگی کا تحریری سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا۔ عدالت سے 3 سال کی سزا کے بعد الیکشن کمیشن نے 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ تو یہ جناب وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ ادھر پریشانیاں چڑھی ہوئی ہیں، ادھر شیر افضل مروت صاحب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اچھا ویسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کے 2 حلقوں سے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہوئے ہیں، لیکن چند گھنٹے پہلے ہی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے خوشی ہے کہ ریٹرننگ افسر نے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری طرح ریٹرننگ افسر کو بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی وجوہات کا علم نہیں ہوگا۔ مجھے ہمارے مقصد سے باز رکھنے کی ان کی تمام فضول کوششوں پر خوشی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام ریٹرننگ افسران کے لیے متعلقہ ہائی کورٹس کے سامنے اپنی نامردی کا جواز پیش کرنا کافی شرمناک ہوگا۔ تو یہ جناب شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے۔ ادھر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، جو چیئرمین ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے، وہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جی تحریک انصاف کے 90% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر سے PTI کے 380 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ بعض امیدواروں کے کاغذات تکنیکی بنیادوں پر مسترد کیے گئے۔ صنم جاوید کے کاغذات پر اعتراض کرنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا اعتراض کیا ہے۔ جی یہ کل سے یہ ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، جو صاحب جنہوں نے اعتراض کیا تھا صنم جاوید کے کاغذات پر، وہ 2-4 رپورٹروں کے ہاتھے لگ گئے۔ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میرے وکیل کو پتہ ہے، میرے وکیل کو پتہ ہے، میں نے وکیل کو بتا دیا۔ انہوں نے پوچھا بھئی آپ بتا دیں کہ اپنے وکیل کو کیا بتایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے وکیل کو بتا دیا، وکیل سے پوچھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے صاحب۔ انہوں نے کہا جو آپ نے ان کو بتایا وہی بتا دیں، لیکن وہ جناب انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے۔ تو بس اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعتراض کن کو تھا اور کیا اعتراض تھا۔ تو خیر جناب واپس آتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف۔ انہوں نے کہا جی ہم سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کریں گے، امید ہے کہ عدلیہ معاملے میں مداخلت کرے گی۔ تحریک انصاف انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، ہر صورت میں انتخابات میں حصہ لیں گے۔ عمران خان سے ٹکٹوں سے متعلق ابھی مشاورت نہیں ہوئی۔ جیل اتھارٹی نے کہا ہے کہ منگل اور بدھ کو عمران خان سے مشاورت کر سکتا ہوں۔ ٹکٹوں سے متعلق منگل اور بدھ کو عمران خان سے مشاورت کروں گا۔ تو یہ جناب بیرسٹر گوہر صاحب کا کہنا تھا۔ اچھا نعیم حیدر پنچوتا صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی لاہور پہنچ گیا ہوں، یہ کچھ دیر پہلے کا ٹویٹ ہے۔ انشاءاللہ 2 درخواستیں مسترد ہوئی ہیں، ان کو صبح چیلنج کیا جائے گا اور تمام درخواستیں بحال ہوں گی انشاءاللہ۔ تو جناب سب کی اب نظریں جو ہے نا ان کی وہ ہیں عدلیہ کے اوپر کہ عدلیہ سے ان کو انصاف ملے گا اور ان کے جو کاغذات نامزدگی جتنے مسترد ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ان کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اچھا جناب سوشل میڈیا پر ایک اور بڑا معاملہ چل رہا ہے، وہ تنقید ہو رہی ہے عثمان بزدار صاحب پہ۔ اب بیچارے اب نہیں بھی ہیں تب بھی تنقید ہو رہی ہے، جب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی تنقید ہوتی تھی۔ بیسیکلی یہ تنقید ان پہ ہو تو رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے والی بات ہے۔ تو سوشل میڈیا پر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور کیسے ہو گئے؟ ان کے اوپر تو کرپشن کے اتنے الزامات تھے، پھر یہ کیسے منظور ہو گئے ہیں؟ تو یہ جنہوں نے منظور کیے ہیں وہی بتا سکتے ہیں وہ کیسے منظور ہوئے ہیں۔ اچھا جناب شیخ رشید صاحب، وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جناب، ایک دعوے دار آگے ہیں صادق اور امین کے، تو وہ دعوے دار جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب ہیں۔ وہ کیسے ہیں جی بتاتے ہیں آپ کو۔ شیخ رشید صاحب نے آج لال حویلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ جی ایک چور کا بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر کیا گیا، ایک چور میرا راستہ روکنا چاہتا ہے، ایک ایسا شخص جو 16 بار وزیر رہا، یعنی یہ اب اپنی بات کر رہے ہیں، اس پر الزام لگایا گیا۔ میں نے کبھی مری کا ریسٹ ہاؤس نہیں دیکھا، مجھ پر الزام لگایا گیا مری ریسٹ ہاؤس کے واجبات ادا نہیں کیے۔ میں نے خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھی ہے، میں کبھی مری کے کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرا۔ مجھ پر آپ نے 3 جھوٹے الزام لگائے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چوری کے لیے عقل چاہیے ہے۔ سپریم کورٹ نے صرف عمران خان کو صادق اور امین نہیں کہا، سپریم کورٹ نے شیخ
شیخ رشید کو بھی صادق اور امین کہا ہے. جی جناب, شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ان کو بھی سپریم کورٹ جو ہے صادق اور امین کہتی رہی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ پاکستان میں شاید خان صاحب اکیلے ہی ہیں جو صادق اور امین ہیں, جن کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہا ہوا ہے, اور وہ بڑا ڈنڈورا اس بات کا پیٹا جاتا رہا کہ جی سپریم کورٹ کی طرف سے صادق اور امین قرار دیے گئے ہیں. تو شیخ صاحب جو ہیں ان کو بڑی دیر بعد انہوں نے یہ, حالانکہ ہر دوسرے دن وہ پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کرتے تھے پہلے, ابھی بھی اب تو دوبارہ شروع کر دیا انہوں نے, لیکن جب وہ کرتے تھے ایک زمانے میں تسلسل کے ساتھ, بلکہ ایک دن میں تو کئی چینلز پر بھی آتے تھے, تو تب انہوں نے کبھی یہ بات اس طرح سے تسلسل سے نہیں کہی کہ جی میں بھی صادق اور امین ہوں. تو خیر اب انہوں نے بتا دیا کہ جی صادق اور امین وہ بھی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی میں سچائی کی خاطر زندہ رہوں گا, میں اصلی اور نسلی ہوں, کھڑا رہوں گا. اب وہ کھڑے کہاں رہیں گے اب یہ نہیں پتہ, ان کے ساتھ والے کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں, کیونکہ جہاں سے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں جب تک انہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں ملتی ہے کافی مشکل ہو سکتی ہے ان کے لیے. انہوں نے کہا جی مجھے ابھی تک آر او نے کوئی کاپی نہیں دی, میں نے ٹی وی پر سنا کہ نااہل ہو گیا ہوں. حکام بالا سے کہتا ہوں لوگوں کو الیکشن لڑنے دو, معاشی لحاظ سے ملک بیٹھ رہا ہے, اقتصادی معاشی سیاسی طور پر اس ملک کو زندہ رہنے دو. میں نے 40 دن کا چلہ کاٹا, کسی نے تشدد نہیں کیا. اچھا چلہ بھی کاٹا, تشدد بھی نہیں کیا, پھر نہ ہی ذکر کرو, پھر رہنے دو. بتا دیں کہ جی میں 40 دن کی چھٹیوں میں تھا, بریک پہ تھا. خیر, قلم دوات حلقہ 56 اور 57 میں اتحادیوں کی سپورٹ سے جیتے گی. ان کو پتہ ہے کہ عوام کدھر ہیں, ان کو معلوم ہے لوگ قلم دوات کے ساتھ ہیں. اچھا لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ بلے کے ساتھ ہیں, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ قلم دوات کے ساتھ ہیں. اچھا خیر, آر او صاحب میں لال حویلی میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں, میرا جرم کیا ہے؟ اگر آر او نے میرا جرم نہ بتایا تو صبح ہائی کورٹ پیش ہوں گا. اچھا جناب, مولانا صاحب کا ہم نے اوپر ذکر کیا تھا, ماشاءاللہ خیریت سے ہیں وہ. اچھا ہوا یہ کہ جناب مولانا صاحب کے بیٹے کی دعوت ولیمہ جو تھی اس میں آصف علی زرداری صاحب اور نائب امیر جماعت اسلامی ان کے درمیان بھی ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے. اس سے پہلے ان کی ایک وہ ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا تھا آصف علی زرداری صاحب کا, جس میں وہ ان سے چیئرمین سینٹ صادق سنجانی صاحب سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی فیض چلا گیا اب کیا کرے گا تو. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں آلریڈی. تو ابھی جناب کیا ہوا ہے, اب ہوا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں لیاقت بلوچ صاحب نے سابق صدر آصف علی زرداری سے سوال کیا, جناب صدر پاکستان کیسے ہیں؟ اس پر آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ یار بلوچ مجھے اونچی آواز میں صدر نہ کہو, کہیں مولانا نہ سن لیں, مولانا فضل الرحمان نے سن لیا تو ناراض ہو جائیں گے. زرداری صاحب کے اس جملے پر مولانا صاحب سمیت وہاں پر موجود تمام سیاسی قائدین جو ہیں وہ کہا مار کے ہنس پڑے. تو جناب زرداری صاحب کے فکرے جو ہیں وہ بڑے کافی دلچسپ ہوتے ہیں, اور اگر میڈیا میں رپورٹ ہو جائیں تو کافی انٹرسٹنگ سچویشن آپ کو نظر آتی ہے یہاں پہ. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. سندھ میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان 8 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کے معاملات طے پا گئے ہیں. البتہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ این اے 242 پر دونوں جماعتوں میں ڈیڈ لاک برقرار ہے, دونوں جماعتیں این اے 242 چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. البتہ معاملات کہاں سے طے پائے ہیں اس کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ لیاری کے حلقہ این اے 239 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ایم کیو ایم سپورٹ کرے گی, ٹھیک ہے. این اے 229 اور 230 پر مسلم لیگ نون اپنا امیدوار میدان میں اتارے گی, یہ ملیر کے حلقے ہیں. اس کے علاوہ سکھر, نواب شاہ, ٹنڈو والا یار, سانگڑ اور میرپور خاص میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون کا امیدوار ہوگا, جبکہ ان شہروں میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ایم کیو ایم اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. تو یہ جناب ان 8 حلقوں سے ان کے درمیان معاملات طے پائے ہیں. اچھا جی اب آتے ہیں جناب رابطہ کار, جو رابطہ ہوا نواز شریف صاحب کا اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا. یہ بیسیکلی جناب محمد زبیر صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایک وقت میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ترجمان بھی تھے, انہوں نے ایک تو شہزاد اقبال صاحب کو انٹرویو دیا. انہوں نے کہا جی میں اب نواز شریف یا مریم نواز کا ترجمان نہیں ہوں, میں مریم نواز کے بہت قریب تھا, میڈیا سیل میں میرا اہم کردار تھا. ایک تو جناب یہ انہوں نے انٹرویو دیا شہزاد اقبال صاحب کو, لیکن آج صبح جو ہے جاوید چوہی صاحب نے کالم لکھا ہے ایکسپریس میں, اور وہ کالم میں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا, اس میں پھر آپ کو آگے چل کے وہ تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا سٹارٹ میں. محمد زبیر نے 2012 میں مسلم لیگ نون جوائن کی اور 2013 کی حکومت میں نجکاری کمیشن اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور سندھ کے گورنر بن گئے. یہ پاناما کیس, میاں نواز شریف کی سزا اور پھر جلا وطنی کے دوران جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے رابطے میں تھے اور بطور ایلچی کام کرتے رہے. جی دونوں طرف پیغام رسانی کے اس عمل میں ان کا سیاسی قتل ہو گیا اور پارٹی نے انہیں عملاً کارنر کر دیا. میں ابھی آپ کو صرف یہ رپورٹ کر رہا ہوں. ابھی محمد زبیر نے چند دن قبل مجھ سے رابطہ کیا اور جنرل باجوہ اور میاں نواز شریف کے رابطوں سے متعلق کچھ حقائق بیان کیے. میں سٹوری کے چند حصوں سے واقف تھا, چنانچہ ایک گفتگو کے دوران میں ان سے سوال کرتا رہا اور یہ نہایت ایمانداری سے جواب دیتے رہے. میں گفتگو کا ایک حصہ ان کی رضامندی سے تحریر کر رہا ہوں. محمد زبیر کا کہنا تھا میاں نواز شریف نے مجھے بہت عزت دی, 2 اہم ترین اداروں کا چیئرمین اور گورنر سندھ بنایا,
لہٰذا میں دل سے ان کا احسان مند ہوں اور ان کے احسانات اور عزت کی وجہ سے آج تک پارٹی میں ہوں۔ مجھے 2018 میں پارٹی چھوڑنے اور نئی حکومت میں اہم پوزیشن کی آفر ہوئی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا تم گورنر بھی رہ سکتے ہو اور نئی حکومت میں اہم پورٹ فولیو بھی لے سکتے ہو، بس تم نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن جناب پریس کانفرنس یہ وہی والی پریس کانفرنس ہے جو آج کل ہو رہی ہے نا، یہ انہی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ 2018 میں بھی یہ والی آفر موجود تھی پریس کانفرنس والی۔ میری بیوی نے بھی کہہ دیا تھا کہ تم نے اگر یہ آفر قبول کی تو میں طلاق لے لوں گی۔ ہم لوگ شریف فیملی سے اتنے کمیٹڈ ہیں۔ میں نے پوچھا کیا جنرل باجوہ کے کزن انجم نذیر وڑائچ آپ کے فیملی فرینڈ ہیں؟ زبیر صاحب نے جواب دیا جی ہاں، میرے ان سے 40 سال پرانے تعلقات ہیں۔ میں جب بھی اسلام آباد آتا تھا ان کے گھر ٹھہرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ ان کے ذریعے جنرل باجوہ سے ملتے تھے؟ ان کا جواب تھا وہ بھی ایک سورس تھے، مگر گورنر کی حیثیت سے میرے جنرل صاحب سے براہ راست تعلقات بھی تھے۔ میں 27 اگست 2020 کو ان سے ملا۔ میں نے پوچھا آپ کیوں ملے؟ ان کا جواب تھا میں میاں صاحب کا پیغام لے کر ان کے پاس گیا تھا۔ میں نے پوچھا ملاقات کیسی رہی؟ ان کا جواب تھا ملاقات کا دورانیہ 4 گھنٹے تھا۔ میاں صاحب اور مریم نواز پر پابندی تھی، ان کی تصویر، آواز اور خبر تک میڈیا پر نہیں چلتی تھی۔ میں نے جنرل باجوہ کو سمجھایا ریاست نے شیخ مجیب سے لے کر بے نظیر بھٹو تک یہ پابندیاں لگا کر دیکھ لیں، کیا نتیجہ نکلا؟ صرف ملک کا نقصان ہوا۔ اس بار بھی ان پابندیوں کا صرف ملک کو نقصان ہوگا۔ جنرل باجوہ نے پوچھا آپ بتاؤ کیا میں زیادہ پاپولر ہوں یا مریم نواز؟ میں نے جواب دیا یہ فیصلہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگا۔ آپ ریٹائر ہونے کے بعد لاہور جائیں اور دوسری طرف سے مریم نواز آئیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مریم نواز کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھی؟ زبیر صاحب کا جواب تھا یہ بات درست ہے۔ جنرل باجوہ بار بار کہہ رہے تھے مریم نواز کی کوئی گنجائش نہیں، اور میں جواب میں کہتا رہا یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرحال میری کوششیں رنگ لائیں اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سپیس مل گئی۔ مریم صاحبہ کی خبریں چلنا شروع ہو گئیں اور 20 ستمبر 2020 کو پی ڈی ایم بن گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا پی ڈی ایم آپ کے مذاکرات کا نتیجہ تھی؟ زبیر صاحب کا جواب تھا ہاں، ایک وجہ یہ بھی تھی۔ میں نے پوچھا میٹنگ کے بعد کیا ہوا؟ زبیر صاحب کا جواب تھا میں نے میاں نواز شریف کو ملاقات کی تفصیل سے مطلع کر دیا۔ مجھے اس کے بعد جو بتایا گیا میں وہ پیغام لے کر 7 ستمبر 2020 کو دوبارہ آرمی چیف سے ملا، اور اس مرتبہ جنرل فیض حمید بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ یہ ملاقات بھی طویل تھی اور اس میں بھی بہت کچھ طے ہوا۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا فیصلہ اس میٹنگ میں ہوا تھا؟ یہ بولے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر آپ بعد کے تمام واقعات دیکھ لیں۔ میری میٹنگ 7 ستمبر کو ہوئی، پی ڈی ایم 20 ستمبر کو بنی، اور پھر عمران خان کی حکومت دن بہ دن کمزور ہوتی چلی گئی۔ میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ پھر آپ سے ناراض کیوں ہو گئی؟ ان کا جواب تھا مریم نواز نے 23 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہہ دیا تھا سیاسی فیصلے جی ایچ کیو کی بجائے پارلیمان میں ہونے چاہیے، اور پھر میاں صاحب نے 16 اکتوبر 2020 کو گوجرانوالہ میں تقریر کی، ان سے مسائل پیدا ہو گئے۔ میں نے پوچھا آپ کی ملاقات کی خبر آئی ایس پی آر نے کیوں دی تھی؟ ان کا جواب تھا یہ خبر ڈی جی آئی ایس پی آر نے 23 ستمبر 2020 کو ایک نجی چینل پر بیپر دے کر ریلیز کی تھی۔ ارشد شریف مرحوم کو 7 بجے خصوصی طور پر اسٹوڈیو میں بٹھایا گیا، ڈی جی کا ٹیلی فونک انٹرویو ہوا اور انہوں نے میری دونوں ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں آپ کی دونوں میٹنگز کی ریکارڈنگز میاں صاحب کو دے دی گئی تھیں، جس کے بعد آپ کے میاں صاحب سے تعلقات خراب ہو گئے؟ محمد زبیر کا جواب تھا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں یہ صرف آپ سے سن رہا ہوں۔ تاہم یہ حقیقت ہے ستمبر 2020 کے بعد میرے میاں صاحب سے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ مجھ سے شہباز شریف نے بھی کہا تھا آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی تھی۔ میرا جواب تھا میں اتنی لمبی میٹنگز میں نوٹس نہیں لے رہا تھا، میں نے جو بتایا اپنی یادداشت کی بنیاد پر بتایا، لہٰذا الفاظ کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے لیکن مفہوم وہی تھا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو یہ رویہ برا لگا؟ ان کا جواب تھا مجھے برا لگا کیونکہ میں اس وقت میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا ترجمان تھا۔ جب پارٹی کے تمام ترجمان بھاگ گئے تھے، کوئی شخص پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے 2017 میں جنرل نوید مختار نے بلا کر کہا تھا تم لوگ مریم نواز کے ساتھ فوج کے خلاف میڈیا سیل چلا رہے ہو۔ میں اس وقت گورنر تھا۔ میں نے انہیں بتایا ہماری پارٹی کے لوگ ٹاک شوز میں جاتے ہیں، ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہمارے میڈیا سیل میں فوج کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں بنتا۔ مجھے اس وقت بھی توڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسد عمر میرا بھائی ہے، یہ پی ٹی آئی میں تھا۔ ڈاکٹر عارف الوی اور علی زیدی میرے پرانے دوست ہیں، ہم اکٹھے پلے بڑے ہیں۔ 2018 میں جب تبدیلی آ رہی تھی تو تبدیلی لانے والوں اور ان دوستوں نے مجھے لمبی چوڑی آفرز دیں، مگر میں نے معذرت کر لی۔ اکتوبر 2021 میں پینڈورا پیپرز آئے، ان میں اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کا نام تھا۔ پارٹی میں کوئی شخص دفاع کے لیے تیار نہیں تھا، یہ کام بھی میں نے کیا۔ میاں صاحب اور مریم صاحبہ کی گرفتاری کے بعد پارٹی کے تمام ترجمان غائب ہو گئے، مگر میں مسلسل بولتا رہا۔ میں نے آخر میں پیغام رسانی کا وہ کام بھی کیا جس کے نتیجے میں میاں صاحب بھی ناراض ہو گئے اور جنرل باجوہ بھی۔ مجھے ان تمام خدمات کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کارپوریٹ سیکٹر سے آیا تھا،
ملینز میں تنخواہ لیتا تھا اور کروڑوں کی عمرات تھیں، جبکہ میں نے سیاست میں مفت کام کیا، میں نے گورنر تک کی تنخواہ بھی نہیں لی۔ مریم صاحبہ کی ہر پیشی پر کراچی سے آتا تھا اور محترمہ کے پہنچنے سے پہلے عدالت پہنچ جاتا تھا، لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو کابینہ میں 83 لوگ تھے، صرف میں نہیں تھا۔ مجھے اس کا بھی کوئی ملال نہیں، لیکن ملک کے بارے میں میرا ایک نقطہ نظر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم جب تک معیشت کا خون چوسنے والے سرکاری ادارے فروخت نہیں کرتے، ہم اس وقت تک یہ ملک نہیں چلا سکیں گے۔ نجکاری ہمارے دور میں مکمل ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو سکی، اور اگر یہ اب بھی نہیں ہوتی تو پھر ہم دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ میں نے پوچھا سیاست میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ان کا جواب تھا، کہا جاتا ہے سیاست میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے، ہم 3 آئے تھے۔ ملک کا سب سے کامیاب CEO اسد عمر آیا، میں بھی آیا اور مفتاح اسماعیل بھی تھا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم تینوں سیاست سے باہر ہیں، جبکہ وہ لوگ جو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، وہ سب ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس سے سیاست کے مستقبل کا اندازہ کر لیجئے۔ تو یہ جناب اب تک کی خبریں تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔